السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله وكفى وسلام على عباده الذين اصطفى. أما بعد، الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين، والصلاة على رسوله محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. رب يسر ولا تعسر وتمم بالخير. رب زدني علما، رب زدني علما. اللهم رب زدني علما والحقني بالصالحين. فاعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ومكروا ومكر الله والله خير الماكرين. صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الأمي الكريم. اللهم صل على سيدنا محمد وعطرته بعدد كل معلوم لك. اللهم صل على سيدنا محمد عبدك ورسولك وعلى المؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات. حضرات علماء کرام، بزرگان محترم، نوجوانان اسلام، عزیزان گرامی، سامعین اعظام، عمائدین شہر، پردہ نشین خواتین امت اسلامیہ، اللہ کا بڑا کرم ہے کہ ہماری گجرات کی مسلم بہنیں پردے میں رہ کر ہی اپنی دعاؤں سے نواز رہی ہیں، ورنہ ان کے بھائی صاحب نے تو ان سب کو بے پردہ کر ڈالا ہے۔ چلیے، یہاں اگر پردہ باقی ہے تو بھائی صاحب پر بھی اچھا اثر پڑے گا۔ عزیزان ملت، انسان کو اللہ نے مٹی سے بنایا ہے، اور میرا یقین ہے کہ آپ لوگوں کو بھی اللہ نے مٹی سے ہی بنایا ہوگا۔ طاقت اور حکومت آ جانے کا مطلب یہ نہیں کہ میٹیریل چینج ہو جاتی ہے، میٹیریل وہی ہوتا ہے، انگڑائیاں بدل جاتی ہیں۔ کرسی بھی بڑی کمال کی چیز ہے، مردے کو بیٹھا دو تو دوڑنے لگے۔ کبھی خوشی تو کبھی غم بدلتا رہتا ہے، سیاسی شہر کا موسم بدلتا رہتا ہے۔ اللہ نے انسان کو مٹی سے بنایا ہے، اور مٹی کی صفت یہ ہے کہ وہ اثر قبول کرتی ہے۔ پانی پڑ جائے تو کیچڑ بن جاتی ہے، دھوپ لگ جائے تو سخت ہو جاتی ہے۔ ظاہر ہے کہ ہم لوگ بھی انسان ہیں، حالات سے متاثر ہوتے ہیں۔ سرد ہوائیں چلتی ہیں تو ٹھنڈک لگتی تو ہے، یہ الگ بات ہے کہ صحت مند کو کم لگتی ہے، کمزوروں کو زیادہ لگتی ہے، مگر لگتی سب کو ہے۔ اس لحاظ سے حالات سے متاثر ہو جانا یہ کوئی عجب فلسفہ نہیں ہے۔ کہتے مسلمانوں حالات سے متاثر نہ ہو، نہیں، اثر تو آئے گا، اثر تو آئے گا، لیکن حالات سے جو مایوس ہو جائے وہ خوبی مسلمانوں کی نہیں ہے۔ حالات آئے اور حالات کے سامنے جگر کے ساتھ کھڑا ہو کر کہے رخ موڑ دوں گا تیرا، یہ محمد کے غلاموں کا کمال ہے۔
صلی اللہ علیہ وسلم. یہ مسلمانوں کی صفت ہے، مسلمانوں کی صفت ہے. پانی کے دھارے میں تو لاشیں بہا کرتی ہیں، زندہ لوگ اس کی مخالفت میں تیر کر کنارے آ جایا کرتے ہیں. مسلمانوں، حوصلہ پیدا نہ کرو، جو حوصلہ تمہیں اللہ نے دیا ہے اس کو زندہ رکھو. وہ پرندے ہیں جو پروں کے سہارے فضاؤں میں اڑتے ہیں. مسلمان اللہ کی ذات کے بھروسے کے سہارے پرواز کیا کرتا ہے. مسلمان کی جو سب سے بڑی صفت ہے وہ یہ ہے کہ اگر وہ ایک گھونٹ پانی بھی کسی کو پلاتا ہے تو اللہ کی رضا کے لیے اور آخرت کو سامنے رکھ کر، آخرت دنیا کے مفاد کو سامنے رکھ کر نہیں. مسلمان کا مجھے کوئی ایک عمل بتائیے جس میں آخرت کا تصور نہ ہو. آخرت کے تصور کے بغیر کوئی عمل نہیں، کوئی عمل نہیں. یہی وجہ ہے کہ ہم ایک اللہ کے سوا نہ کسی کو مانتے ہیں نہ کسی کو جانتے ہیں. ہم مانتے بھی نہیں ہیں اور ہم جانتے بھی نہیں، اور ہمیں جاننا ہے بھی نہیں. ایک اللہ، ایکم برما دیتیو ناستے. کمال تو یہ ہے کہ دنیا کے ہر کتاب میں ایک اللہ کا تصور ہے. جو مانتے ہیں ان کے ہاں بھی ہے، جو نہیں مانتے ان کے ہاں بھی ہے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا الخلق عیال اللہ. یہ ساری خلق کیا ہے بھائی؟ اللہ کی مخلوق ہے. الخلق عیال اللہ. اسی کو سنسکرت میں کہا گیا واسو دیوا کٹمبکم، بالکل سیم. عزیزان ملت، ایک اللہ کا تصور دنیا کے ہر انسان کے دماغ میں ہے، چاہے وہ مانے چاہے وہ نہ مانے. دنیا کا جو سب سے بڑا دہریہ ہوتا ہے نا، دہریہ جو خدا کو نہیں مانتا ہے، وہ بھی روزانہ رات کے 12 بجے آدھا مان لیتا ہے کہ خدا ہے جب لائٹ آف ہوتی ہے، اور جب کشتی اس کی ڈوبنے لگتی ہے تو پورا مان لیتا ہے کہ خدا ہے. مانتا تو وہ بھی ہے مگر اس کے ماننے میں مجبوری ہے، ہمارے ماننے میں محبت ہے. تو مسلمانوں، مایوسی کے اندھیروں سے نکلو اور اپنے حوصلے کو مضبوط بناؤ انشاءاللہ. ارے بھائی، انجام ہر شے کی موت ہے نا بھائی؟ موت. جو مانتا ہے ایک خدا کو، مرنا تو اسے بھی ہے، اور جو نہیں مانتا وہ بچ کر دکھا دے، وہ بچ کر ذرا دکھا دے. مرنا تو اسے بھی ہے. تو جب مرنا ہی ہے تو صحیح سے جی کے مرتے ہیں نا انشاءاللہ. گھٹ گھٹ کر کیا جینا ہے، گھٹ گھٹ کر کیا جینا ہے. تو پہلے تو سب سے پہلے آپ جینے کا حوصلہ لائیے انشاءاللہ. لائیں گے انشاءاللہ. کیسے لائیں گے؟ آپ اپنے اپنے گھر کو زندہ کیجیے. مسلمان اپنے گھر سے مردہ ہو گیا ہے. کہاں سے مردہ ہوا ہے؟ اپنے گھر سے مردہ ہوا ہے. آئیے اپنے گھر کو زندہ کریں گے انشاءاللہ. شروع کرتے کہاں سے زندہ کرنا ہے. پورے ملک میں تعلقات اچھے ہیں، بیوی سے جھگڑا چل رہا ہے. ایک بیوی کے رہتے ہوئے دوسری عورتوں سے چکر چلا رہا ہے. حاجی صاحب بنا پھر رہا ہے، ہاں مدرسے کو چندہ بھی دیتا ہے مگر کیریکٹر لیس. دیکھو، وہ آدمی اپنے حق کے لیے کبھی ہاتھ کو اٹھا نہیں سکتا جس کے پائجامے میں ناڑا نہ ہو. صحیح ہے؟ کیوں؟ دونوں ہاتھ سے بیچارہ پائجامہ پکڑے رہے گا. ہاتھ کب اٹھائے؟ اگر اس کو کہا کہ ہاتھ اٹھاؤ، وہ کہے گا نہیں، میری عزت خطرے میں آ جائے گی. عزت خطرے میں آ جائے گی. بھائیو، یہ غلطی کبھی مت کرنا.
اپنے گھر کو کبھی کمزور مت کرنا. جس آدمی کا گھر کمزور ہو اور جس شوہر کی بیوی اس کے بد کرداری اور بے وفائی سے پریشان ہو اور بددعائیں دیتی ہو, وہ شخص کبھی زمانے میں قابل محترم نہیں ہو سکتا, کبھی محترم نہیں ہو سکتا. سوال ہی نہیں اٹھتا, چاہے جتنا نورانی چہرہ ہو اور جتنا بھی عمرہ کر لیتا ہوں اور جتنی بھی حج کر لیتا ہوں. آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی 11 بیویاں تھیں اور الحمدللہ ہر گھر میں اسلام زندہ تھا, ہے نا, ہر گھر میں اسلام زندہ تھا. حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اچھے اخلاق کی تعریف بیان کرتے ہوئے فرمایا, تم میں سے اچھا وہ ہے جو اپنے بیوی بال بچوں کے لیے اچھا ہو. حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ایک صحابی سے فرمایا کہ میں تم کو ایک صوبے کا گورنر بنانا چاہتا ہوں, تم آ جانا, میں تمہیں خط دے دوں گا, فرمان جاری کر دوں گا. وہ تشریف لائے, حضرت عمر نے خط دے دیا اور دینے کے بعد حضرت عمر اس کے ساتھ چلنے لگے. اکرام نصیحت کر رہے تھے, چل رہے تھے راستے میں. تھوڑی دور تک جب گئے تو مدینے کی گلیوں میں جو بچے کھیل رہے تھے انہوں نے دیکھا کہ عمر جا رہے ہیں, عمر. تو چھوٹے چھوٹے بچے اپنی جھاڑیوں سے نکل کر آئے اپنے کھیل کو چھوڑ کر, اور حضرت عمر سے ایسے لپٹ گئے جیسے شہد میں شہد کی مکھیاں جوڑی رہتی ہیں, بالکل زور زور سے لپٹ گئے. ہم لوگوں کی شیروانی ہوتی تو کتنی پریشانی ہوتی. اللہ بھلا کرے لکھنؤ والوں کا جو جولائی میں بھی شیروانی پہن کے ٹہلتے ہیں, مجھے تو ان کو دیکھ کر پریشانی ہوتی ہے. میں دعا یہ کرتا ہوں کہ اللہ ان پر رحمت نازل فرمائیے. بیچارے کو کون سی سزا ملی ہے, کس نے کہا ہے؟ خیر ان کی قوت برداشت ہے, وہ ان کی قوت برداشت ہے. تو وہ آ کے سب لپٹ کے سارے بچے حضرت عمر سے, اور کسی نے ادھر پکڑا کسی نے ادھر پکڑا. حضرت عمر بھی بہت لطف لینے لگے. تو وہ جو گورنر بنے تھے نئے نئے صاحب, ان کو یہ بات بڑی ناگوار گزری کہ بتاؤ تو عمر, ایک طرف تو عمر کا حال یہ ہے کہ حضور فرماتے ہیں صلی اللہ علیہ وسلم جس راستے سے تم گزر جاؤ, کون لگتے ہیں وہ؟ جس کی ہمت نہیں ہوتی گزرنے کی. فرمایا عمر جس راستے سے تم گزر جاؤ گے اس راستے سے شیطان کو گزرنے کی ہمت نہ ہوگی. ایک عالم تو یہ ہے, عمر کا عالم یہ ہے کہ عمر کو دیکھتے ہی لوگ سنبھل جاتے, اور ابھی حال یہ کہ بچے لپٹے ہوئے عمر کو کچھ سمجھ ہی نہیں رہے, ادھر ادھر کر دیا ہلا الا کے حضرت عمر کو. تو جب حضرت عمر نے ان بچوں کو تسلی دی, اطمینان دلایا کہ آپ لوگوں کے ساتھ بھی انصاف ہوگا, آپ لوگ گھبرائیے نہیں, سب کچھ ہو گیا, بچے کھیلتے ہوئے چلے گئے. حضرت عمر نے پیار کیا, بوسہ دیا, دعائیں دی بچوں کو. تو یہ جو گورنر بنے تھے صاحب, انہوں نے فرمایا عمر بچے آپ سے اتنے فری ہیں, بچے آپ سے اتنے فری ہیں. حضرت عمر نے فرمایا ہاں کیوں, تم سے فری نہیں ہے بچے؟ کہا کہ نہیں, میں تو گھر جاتا ہوں تو سارے بچے دبک جاتے ہیں, کسی کی ہمت ہے, آج میں گورنر بنوں گا تو پتہ چلے گا. حضرت عمر نے فرمایا اللہ تمہیں خوش رکھے, جزائے خیر دے کہ تم نے بتا دیا, غلطی مجھ سے ہو گئی تھی, خط واپس کرو. خط واپس لے لیا اور فرمایا کہ جو آدمی بچوں کو پیار نہیں دے سکتا وہ رعایا کو محبت دے گا. اپنے بچوں سے پیار کرنا سیکھیے, اور یاد رکھیے بیوی کو اتنا خوش رکھیے کہ جب آپ گھر سے باہر نکلیں تو بیوی صوفے میں بیٹھ کر ریموٹ کنٹرول سے ٹی وی چلا کر آپ کے پاکٹ مارنے کا طریقہ نہ سیکھے, بلکہ وضو بنا کر مصلی پہ اللہ سے کہے کہ اللہ میرا شوہر باہر گیا ہے, آپ ان کے ایمان, جان, مال, عزت, آبرو کی حفاظت کیجیے گا. یہ کام کب کرے گی بیوی؟ جب آپ شرعی اعتبار سے اس کے حقوق کو ادا کریں گے, جب آپ اسے خوش رکھیں گے, جب آپ اس پر رحم کریں گے, جب آپ اس کے ساتھ وفا کریں گے, جب اس کے ساتھ حسن سلوک کریں گے, جب اس کے ساتھ آپ نرم گفتگو کریں گے.
آج کل ہمیں گفتگو ہی نہیں آتی. ہم لوگ گھر ایسے داخل ہوتے ہیں جیسے سنیما ہال میں جا رہے ہیں. فون پہ جھوٹ بولتے بولتے بیل بجایا, بیوی دروازہ کھولی, سیدھا اندر چلے گئے. عزیزان ملت, جب گھروں کے اندر داخل ہوئیے تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت یہ ہے کہ سلام کرو. بولو ہے کہ نہیں سنت؟ کیا ہے؟ سلام کرو. ہم لوگ کہتے ہیں ہمارے گھروں کے حالات اچھے نہیں, تعویذ دے دیجئے. شیطان گھس گیا. شیطان نہیں, آپ گھسے ہو. آپ خود انسان بن جاؤ, آپ خود مسلمان بن جاؤ. جب آدمی بغیر سلام کے گھر میں داخل ہوتا ہے تو شیطان اس کے ساتھ داخل ہوتا ہے. شیطان کی اکیلے جانے کی ہمت نہیں اس عورت کا سامنا کرنے کے لیے, وہ تو ہمت اللہ نے تجھے ہی دیا ہے. شیطان کی ہمت ہے جو اس کا سامنا کر لے. شیطان بھی کہتا تیرے ساتھ چلوں گا تاکہ اگر پٹائی ہو تو تیری ہو, میں بچ جاؤں. حضور نے فرمایا سلام کرو. گھر کے دروازے پہ السلام علیکم. بیوی ہے تو سلام کرو, بیٹا ہے تو سلام کرو, ڈرائیور, نوکر, نوکرانی کوئی بھی ہو کو السلام علیکم کہیں گے انشاءاللہ. آج ہی سے شروع کریں گے. تھوڑا سا احتیاط برتیے گا. 25-30 سال ہو گئے شادی کو, کبھی سلام تو کیا نہیں. آج اچانک گیٹ کھلے گا, آپ کہیں گے السلام علیکم. وہ بیچاری کھڑی ہو کے اوپر نیچے دیکھے گی کہ گھر سے تو سیدھے سادھے ٹھیک ہی گئے تھے, آتے وقت راستے میں لگتا کچھ گڑبڑ ہوا ہے, کچھ پکڑ کر تو نہیں لیا ان کو, یہ سلام کر رہے. اندر جا کے ماں کو فون کرے گی, اماں بہت گڑبڑ ہو گیا. کیا ہوا؟ کہ یہ مجھے سلام کر رہے ہیں. کہاں ہے؟ تیرے باپ نے مجھے کبھی سلام نہیں کیا, وہ تجھے سلام کر رہا ہے. معاملہ بہت بڑا ہے, اس کے لیے بہت بڑے مولانا کو لانا پڑے گا. اب وہ آئیں گے, عامل صاحب آئیں گے, ہاں, لگے دم مٹے غم, کمائے دنیا کھائے ہم. دیکھیے بھیج مالک عقل کے پاگلوں کو دکانیں چل رہی ہیں, راکھ لپیٹ لپیٹ کے دیے جا رہے ہیں. ایک خاتون کسی عامل کے پاس گئی, اپنے مسائل بتائیں. ہماری بہن لوگ پتہ نہیں سب سے زیادہ جنات انہی کے پیچھے لگا رہتا ہے. جناتوں کو بھی بڑی فرصت ہے, بڑی فرصت ہے. بعض دفعہ عورتیں تو اتنا جھومتی ہیں کہ جنات بھی کنارے کھڑا ہو کر دیکھتا ہے کہ اللہ اتنا اچھا تو میں بھی نہیں جھوم سکتا. اتنا مست جھوم رہی ہے ماشاءاللہ. اللہ کے واسطے میری بہنوں تم بھی مکاری بند کرو, اور میرے بھائیوں تم بھی وفاداری شروع کرو. مرد بڑے عجیب حالات میں رہتا ہے بیچارہ. اکیلا چلتا ہے تو دوسروں کی عورتوں کو دیکھتا رہتا ہے, اور اپنی عورت کے ساتھ چلتا ہے تو دوسرے مرد کو دیکھتا رہتا ہے کہ وہ ہماری عورت کو تو نہیں دیکھ رہا ہے. آن ڈیوٹی. مرد کا مطلب آن ڈیوٹی, ہمیشہ ڈیوٹی میں رہتا ہے. عزیزان ملت, اپنے آپ کو نیک مسلمان بناؤ انشاءاللہ, اور اپنے گھر سے بناؤ. اپنے گھر کو خوش کریں گے انشاءاللہ. اب آئیے, اپنے گھر کو سب سے پہلے مسلمانوں مسجد بناؤ, تھیٹر مت بناؤ. بنیادی بات سمجھ لیجئے, اپنے گھر کو مسجد بناؤ, تھیٹر مت بناؤ. کیوں؟ بیڈ روم میں ٹی وی, ڈرائنگ روم میں ٹی وی, اور ہر ہاتھ میں موبائل, سب ایک ایک کونے میں بیٹھ کے چیٹنگ کر رہے ہیں. بتاؤ گھر تھیٹر ہے کہ مسجد ہے؟ آپ بتاؤ کیا ہے یہ گھر؟ مسلمان کا گھر تو وہ ہے کہ وہ اپنے گھر میں ایک کمرہ مخصوص رکھتا ہے مسجد کے لیے. آ کے پوچھتا ہے بیٹی کہاں ہے؟ کہا عبادت خانے میں تلاوت کر رہی ہوگی. ماں کہاں ہے؟ کہا بھی وضو بنا کے اندر گئی, تسبیح پڑھ رہی ہے. رمضان کے مہینے میں اعتکاف کر رہی ہیں. ہمارے یہاں چپل رکھنے کے تو کمرے ہوتے ہیں, مگر نماز کے لیے مخصوص کمرہ نہیں ہوتا ہے. اللہ نے اگر آپ کو بڑا گھر دیا ہے تو ایک گھر مسجد بنائیے اپنے گھر کے اندر.
انشاءاللہ ایک کمرے کو، جس میں ہماری بہنیں عبادت کریں گی. کچھ معذور مجبوری ہو، آپ بیمار ہو، مسجد نہ جا سکے تو آپ کے لیے بھی سہولت ہے انشاءاللہ. جس میں تلاوت ہو. ہم نے اپنے گھروں کو تھیٹر بنا رکھا ہے اور ہال میں 4 قل بڑا سا ٹوکرا ڈال رکھا ہے کہ اب گھر میں جو ہے برکتی برکت نازل ہوگی. میوزک تمہارے گھر میں، ڈانس تمہارے گھر میں، آپ کر نہیں رہے ہو رہا ہے. آپ کر نہیں رہے ہو رہا ہے. نمازیں نہیں پڑھی جا رہی ہیں. عزیزان ملت، 2 باتوں کا خیال رکھیے گا. پہلی بات یہ ہے کہ آپ نے سونے سے پہلے آخری کام کون سا کیا ہے؟ نمبر 1 آخری کام. اس لیے کہ نیند موت کی ٹرائل ہے. نیند موت کی کیا ہے؟ ٹرائل، ریہرسل ہے. اور دعا بھی یہی کہتی ہے نا، اللہم باسمک اموت و احیایا، ہے نا بھائی؟ تو نیند موت کی بہن ہے. اس کا مطلب ہی ہوا کہ نیند آنے کے بعد جی بھی سکتے ہیں اور جا بھی سکتے ہیں. یہی مطلب ہوا نا. تو آخری کام ہمارا کیا ہے سونے سے پہلے؟ آخری کام چیٹنگ، فیس بک، واٹس ایپ، یوٹیوب، نیوز، جوک، ٹیلی ویژن. یہ آپ کو نوٹ کرنا پڑے گا. آپ کو اس کے لیے کسی پیر کی ضرورت نہیں ہے، میں آپ کو ذمہ داری دے رہا ہوں. آپ اپنے گھروں میں یہ ترتیب بناؤ کہ سونے سے پہلے پورا گھر وضو بنائے گا انشاءاللہ، چھوٹے بڑے سب. اور سونے سے پہلے 5 منٹ آپ اپنے بیوی بچوں کے ساتھ بیٹھیے، کاؤنسلنگ کیجئے اور آخرت اور موت کا تذکرہ کیجئے. ہم لوگ رات میں نا بیوی بچوں سے موت کی بات کرنے میں بہت ڈرتے ہیں. کہتے نہیں شب شب بولیے، موت موت مت بولیے، ڈر لگ رہا ہے رات میں آگے تو کیا ہوگا. ہمارے بولنے سے آئیں گے؟ ارے ان کو آنا ہوگا تو آ جائیں گے کہ نہیں آ جائیں گے؟ بولو جی. وہ کسی کے بولنے کے انتظار میں رہتے ہیں موت کے فرشتے. اپنے بیوی بچوں کے سامنے موت کا تذکرہ کیجیے اور یہ کہیے، میری بیگم اللہ کے سامنے کھڑی ہو جاؤ، اللہ سے مانگو، اس لیے کہ تمہاری قبر میں میں تمہارے ساتھ نہیں رہوں گا. یہ بولنے میں ڈرتے کیوں ہو؟ اے میری جان، میری قبر میں تم نہ رہو گی. لائٹ آف کرو، کمرہ اندھیرا ہو، بچے کہیں اف اندھیرا ہو گیا، آپ کہیں یہاں میرے بچوں قبر اس سے زیادہ اندھیری جگہ ہے. جب آپ آخری کام یہ کریں گے اور خدا نخواستہ موت آ گئی تو نامہ اعمال میں آخری کام اللہ کی یاد ہی تو رہے گا انشاءاللہ. جی صبح اٹھتے ہی ہماری بہنیں یہ طے کر لیں کہ اس وقت تک گھروں میں ناشتہ نہیں دیا جائے گا جب تک کہ گھر میں فجر کی نماز اور تلاوت نہ ہو جائے. تلاوت نہ ہو جائے. اخبار میں جھوٹی خبریں بھی ہوتی ہیں، ہوتی کہ نہیں ہوتی ہیں؟ میرے خیال سے اس سے زیادہ یہ کہنا مناسب ہے کہ اخباروں میں 1-2 سچی خبریں بھی ہوا کرتی ہیں. یہ زیادہ مناسب ہے. اللہ کی کتاب قرآن ہمارے گھروں میں رکھی ہوئی ہے، جو سچی کتاب ہے اللہ کی اور آخری کتاب ہے. افسوس اس کو مسلمانوں کے گھروں میں تبھی پڑھا جاتا ہے جب کوئی مرتا ہے. یعنی قرآن پڑھنے کے لیے بھی کسی کو مرنا پڑے گا، مرنا پڑے گا. صبح اٹھتے ہی قرآن کی تلاوت ہو، اس کے بعد ہماری بہنیں ناشتہ بنائیں، اس سے پہلے نہ بنائیں. صبح اٹھتے ہی موبائل، صبح اٹھتے ہی موبائل. اسی لیے اگر کسی ایسے آدمی کا انتقال ہو جائے تو لوگ تعزیت میں کہتے ہیں بڑے شریف آدمی تھے، ہمیشہ آن لائن رہتے تھے، بڑا اللہ نے دل دیا تھا، بڑا لائک اور کمنٹ کیا کرتے تھے. یہ تعزیت میں کہے جائیں گے؟ صبح صبح حدیث فارورڈ کرتے تھے. ایک الگ بات ہے کہ ایک حدیث بھی ان کی زندگی میں نہیں تھی. حدیث فارورڈ، صبح اٹھ کے 50 آدمی کو حدیث فارورڈ کر دیا، خود بھی نہیں پڑھا کہ صحیح ہے کہ نہیں ہے، فارورڈ کر دیا. عزیزان ملت، اپنی زندگی کو درست کریں انشاءاللہ. بچوں کی تربیت کیسے کی جائے گی؟ ہمارے گھروں میں چھوٹے چھوٹے بچے ہوتے ہیں ماشاءاللہ. اللہ نے آپ کو مال و دولت دی، آپ بڑے بڑے اپارٹمنٹ میں رہتے، کالونیوں میں رہتے ہیں. آپ کے بچے کے جی نرسری کلاس 1 میں پڑھتے ہیں.
بہت اچھے اسکول میں پڑھتے ہیں، کانوینٹ میں پڑھتے ہیں، پڑھائیے، کیونکہ ہمارے پاس اتنے اچھے اسکول ہیں نہیں۔ اگر آپ ہوٹل کی بات کریں، بریانی کی بات کریں، ہم آپ کو ایک سے کھانا کھلا دیں گے، لیکن اچھے تعلیم گاہوں کی ابھی تک کمی ہے۔ اللہ کا شکر ہے کہ وہ ضرورتیں پوری ہو رہی ہیں آہستہ 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 آہستہ۔ اگر یہ کام ہم نے پہلے کیا ہوتا تو ہماری قوم کہاں کھڑی ہوتی آپ سوچ بھی نہیں سکتے۔ جو بات آج کر رہے ہیں نا کہ پیٹ میں پتھر باندھنا ہو باندھو، اپنے بچوں کو اعلیٰ تعلیم دلاؤ، اگر 70 سال پہلے ہم نے 2-4 کنکڑیاں باندھ لی ہوتی تو آج پتھر باندھنے کی نوبت نہ آتی۔ وقت کو گنوایا ہے ہم لوگوں نے، بری طریقے سے گنوایا ہے۔ خیر چلیے، جب جگے تب سویرا۔ ہمارے چھوٹے چھوٹے بچے کلاس 1 KG نرسری میں پڑھتے، صبح اسکول جاتے ہیں 6 بجے 7 بجے 8 بجے سے اسکول کی ٹائمنگ سٹارٹ ہو جاتی ہے۔ دیر رات تک بچے موبائل سے کھیل رہے ہیں، دیر رات تک بچے موبائل یوز کر رہے ہیں۔ 11 بجے رات میں ماں اور باپ کیا کہتے ہیں اپنے بچے سے؟ بیٹا بہت دیر ہو رہی ہے، موبائل آف کرو، جلدی سو جاؤ، اس لیے کہ صبح میں کہاں جانا ہے؟ اسکول جانا ہے۔ بچے نرسری سے لے کر کلاس 10 تک 12 سال یہی سن کر سوتے رہے۔ باپ نے کہا بیٹا جلدی سو جا، صبح اسکول جانا ہے، ماں کہتی بیٹی جلدی سو جا، صبح اسکول جانا ہے۔ بچوں کے کان ترس گئے یہ سننے کو کہ کبھی تو ماں باپ یہ کہے کہ اے میری اولاد جلدی سو جا، صبح فجر کی نماز کے لیے اٹھنا ہے۔ ہم اپنے بچوں کو نماز کی یاد کیوں نہیں دلاتے؟ تربیت کے بارے میں سوچتے کہ بچے نیک اور صالح ہو جائیں صرف دعا کرنے سے؟ میں دعا کا منکر نہیں ہوں، دعا بہت قیمتی شے ہے، مگر تدبیر کے بغیر دعا کرنا یہ کہاں تک درست ہے؟ ذرا دیکھ لیجئے آپ۔ اپنے گھر کو پکا بنائیے، اپنے گھر سے محبت کیجئے، گھر والوں سے محبت کیجئے، گھر والوں پہ جائز خرچ کیجئے، اور یاد رکھیے کہ آپ کی بیوی بڑی قربانیاں دے کر آپ کے گھر آئی ہیں، اپنے باپ کو چھوڑی ہے، اپنے ماں کو چھوڑی ہے، اپنے بھائی بہن کو چھوڑی ہے، سب کو چھوڑ کر تمہارے گھر میں آئی ہے۔ اگر تم اس کے ساتھ بے وفائی کرو گے تو اس کا رب تمہاری پکڑ کرے گا، یہ یاد رکھنا۔ یہ مت سمجھنا کہ کسی مظلوم یتیم اور فقیر کی بد دعائیں لگتی ہے، بیوی کی آہ اور بد دعا بھی شوہر کو لگ جاتی ہے، بچوں کی آہیں بھی شوہر کو لگتی ہیں۔ صرف ماں باپ کو خوش رکھنا ہی کمال نہیں ہے، شرعی اعتبار سے اپنی بیوی کو بھی خوش رکھنا ایک کامیاب مرد ہونے کی علامت ہے۔ اور یہ بات بھولیے گا نہیں، عورت کو اللہ نے سب سے پہلے ماں نہیں بنایا، عورت کو اللہ نے سب سے پہلے بیوی بنایا ہے۔ کیوں بھائی، یاد آیا؟ حضرت حوا ماں بنی تھی یا بیوی بنی تھی؟ سب سے پہلے کیا بنی؟ وہ بیوی بنی۔ میں یہ نہیں کہتا کہ ماں کا مقام نیچے آ گیا، مگر بیوی کی حیثیت بھی کم نہیں ہے، بہت بڑی حیثیت ہے۔ اپنے گھروں کو دیندار بنائیے۔ ہر مسلمان اگر اپنے گھر کو توجہ دے انشاءاللہ تو کسی کے گھر میں بدکاری کا گناہ نہیں ہوگا۔ بدکار اس لیے کہ ہر گھر میں جب عورتیں خوش رہیں گی اور محفوظ رہیں گی تو کوئی مرد اپنی کھڑکی سے کسی دوسری عورت کو چھیڑے گا نہیں، تو ہر مسلمان کا گھر محفوظ ہو جائے گا انشاءاللہ۔ آج ہمیں احساس تک نہیں ہے، بڑے دیندار بنتے ہیں، برقع پہن کر عورتیں عزت بیچ رہی ہیں۔ احساس ہے؟ اپنے محلے کی خبر رکھی ہم نے، پوری دنیا کو زکوٰۃ بانٹ دی۔ گھر کے قریب میں بیوہ اور متعلقہ عورتیں اپنے پیٹ کو پالنے کے لیے برقع پہن کر ہوٹلوں میں جا کر غیروں کی بستر پر پہنچ رہی ہیں۔ کیا جواب دو کہ مسلمان ہو تم اللہ کے یہاں؟ کہاں کی دینداری، کیسی دینداری؟ ان چیزوں کو روکنے کی ترکیب یہ ہے کہ ضرورتوں کو پوری کیجئے، ورنہ غریبی آدمی کو شرک اور کفر کے دروازے تک پہنچا دیتی ہے۔ انسان کی ضرورتوں کو تکمیل کیجئے۔ ہر مسجد کی ذمہ داری ہے کہ وہ اپنے محلے کی خبر رکھے۔ ہر محلے، پورے ہر مسجد کی ذمہ داری ہے، ہر مسجد میں بیت المال ہو، ہر مسجد کے اندر ایک بیت المال ہو۔ ہمارے محلے میں بیوہ کتنی، طلاق شدہ کتنی ہے، معذور کتنے ہیں، بزرگ کتنے ہیں، ریٹائرڈ کتنے ہیں، یتیم بچے کتنے ہیں،
تاکہ وہ لوگ بھیک نہ مانگیں، ڈراپ آؤٹ نہ کریں، عزت عصمت نہ بیچیں، ان سب کو وظیفہ جائے، ان کو ایک مناسب جاب مل جائے، کام مل جائے، ان کی عزت و آبرو کا خیال کیا جائے۔ آج ان کی غریبی کا فائدہ اٹھاتے ہوئے مسلمان عورتوں کو لون دیے جا رہے ہیں اور سود کے نام پر ان کو لوٹا جا رہا ہے، اور وہ عورتیں جب پیسہ نہیں دے پا رہی ہیں تو ان کو ہوٹلوں میں بلا کر ان کی عزتیں تار تار کی جا رہی ہیں، اور ہم چودھری اور سیٹھ صاحب بن کر بیٹھے ہوئے ہیں۔ بولیے سب ہو رہا ہے کہ نہیں ہو رہا ہے؟ بتائیے گراؤنڈ ریالٹی ہے کہ نہیں؟ یہ اس کو آپ روکیں گے نہیں، نسلیں برباد ہو جائیں گی، نسلیں برباد ہو جائیں گی۔ پھر آپ کہاں سے تیار کیجئے گا نسلوں کو؟ آپ کو تو اندر سے کھوکھلا کیا جا رہا ہے، اوپر سے بالکل ٹھیک ہیں آپ، اندر سے آپ کی جڑیں کاٹ دی گئی۔ لوگ کہتے ہیں بیٹیاں آج مرتد ہو جا رہی، نعوذ باللہ۔ نہیں، آج نہیں ہو رہی ہے۔ حضرت تھانوی کے سامنے حضرت تھانوی علیہ رحمہ سے کسی نے کہا حضرت فلاں آدمی کفر پہ مر گیا، حضرت نے فرمایا نہیں، کفر پہلے آئی تھی، ظاہر اب ہوا ہے۔ یہ جو مسلمانوں کی بیٹیاں مرتد ہو رہی، نعوذ باللہ، یہ مرتد وہ تو اظہار ہے۔ سوچو کسی کے ساتھ بھاگ جانا وہ تو آخری قدم ہے، کئی سالوں سے رشتے چل رہے تھے، تب تم نے نگاہ نہیں رکھی، تب تم نے نگاہ نہیں رکھی۔ کوئی بیٹی ندی میں کود کر جا رہی ہے تو پورے ہندوستان کا کلیجہ منہ کے باہر آ گیا۔ کتنی بچیوں کو اور کتنی بیویوں کو آگ لگا کر مارا جا رہا ہے، زہر دے کر مارا جا رہا ہے، تب تمہارا کلیجہ باہر نہیں آتا؟ تم اللہ سے نہیں ڈرتے؟ اس لیے لوگوں، اپنی عورتوں کے اور بچوں کے حقوق کے تئیں اللہ سے ڈرتے رہو۔ خطبۃ الوداع میں، آخری خطبے میں، عرفات کے میدان میں اللہ کے آخری رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے جو پوری دنیا کے مسلمانوں کو اور قیامت تک کے لیے مسلمانوں کو جو پیغام دیا آپ نے، اس پیغام میں ایک جملہ یہ بھی ہے کہ لوگوں، اپنی عورتوں کے حقوق کے تعلق سے فکر مند رہنا، قیامت کے دن پوچھ ہوگی تم سے۔ اپنی بیٹیوں کو جائیداد میں حصہ نہیں دیتے، ہاں، 7 حج کر چکے ہیں، 15 عمرہ کر چکے ہیں، بیٹی کو حصہ نہیں دیتے۔ باپ مر گیا تو بھائی حصہ نہیں دیتا، جبکہ باپ کی جائیداد میں بیٹی کا حصہ ہے۔ یہ فیصلہ مولوی کا ہے یا اللہ کا ہے؟ بولو بھائی، اللہ کا ہے۔ یہ شریعت مولوی کی ہے یا رسول اللہ کی ہے صلی اللہ علیہ وسلم؟ باپ کی جائیداد میں بیٹی کا حصہ ہے، چاہے ایک کیل نکلتی ہو، ایک پتھر نکلتا ہو، وہ اس کو دو، اور اگر تم نے نہیں دیا تو سن لو لوگوں، تم تہجد گزار ہوگے، تم دیندار ہوگے، تم بیت اللہ جاتے ہوگے، تم کعبہ کے اندر گئے ہوگے، تم ملتزم میں چمٹ کر روئے ہوگے، کعبہ کے غلاف تم نے رکھا ہوگا، زمزم سے تم نے غسل کیا ہوگا، ریاض الجنہ میں تم بیٹھے ہوگے۔ ان سب کے باوجود اگر تم نے اپنی بیٹی کا حق نہیں دیا اور بہن کا حق نہیں دیا تو ڈاکو بن کر مرو گے، ڈکیت بن کر مرو گے۔ تمہارا شمار ڈکیت میں ہوگا، ڈاکوؤں میں ہوگا، خاندان میں نسلوں میں آگ لگ جائے گی، اس مال میں کبھی برکت نہیں ہوگی۔ اس لیے عزیزان ملت، یہ مہم چلائیے کہ ہم اپنی بیٹیوں کا حصہ دیں گے جائیداد میں انشاءاللہ۔ ہماری بیٹیاں کیوں بھاگیں گی کہیں اگر ہم انصاف کریں؟ اللہ ہماری بیٹیوں کے ایمان کی حفاظت فرمائے، اللہ ہم سب کے اور آپ سب کی بیٹیوں کی حفاظت فرمائے۔ دیکھیے آگ کیسے کیسے لگی ہے۔ آج ایک موبائل فون میں ہمارے بچے آج اتنے کمزور ہیں، آج ان کی تربیت اتنی کمزور ہم نے کی ہے کہ کوئی بھی آدمی ایرا غیرہ، نتھو خیرہ، آوارہ، لچا، لفنگا ایک موبائل دے کر مسلمان کی بیٹی کو خرید سکتا ہے؟ اتنا نیچے اور اتنا گھٹیا ہو گئے ہم، اتنا نیچے گر گئے ہم کہ یہ ایسا تو نہیں کہ ہماری کمائی مشکوک تو نہیں ہے؟ نعوذ باللہ۔ غور کرنے والی بات ہے۔ آج ہزاروں لاکھوں مسلم بچیاں کہیں اگر چلی جا رہی ہیں تو مسلمانوں تم اس کے لیے جواب دہ ہو، میری پوری قوم جواب دہ ہے۔ مالدار اپنی بیٹی کی شادی میں دیکھ پر دیکھ چڑھاتا ہے، ایم پی پہ ایم پی کھا رہے ہیں، ایم ایل اے پہ ایم ایل اے آ رہا ہے، کاؤنسلر آ رہے ہیں، سارے لوگ آ رہے ہیں، واہ واہ کیا پنڈال ہے، کیا خرچ ہے۔ 2 دیکھ کھانے جو ہے وہ ضائع بھی ہو گئے، برباد بھی ہو گئے، کھانا پھینکا جا رہا ہے، کھایا جا رہا ہے، گرایا جا رہا ہے، اور وہ پیسوں کی بہتات ہے اور وہ پیسوں کی فراوانی ہے اور وہ دکھاوا اپنے مالداری کا، اور بارات آ رہی ہے اور پٹاخے اور آتش بازیاں ہو رہی ہیں اور بڑے بڑے قیمتی ہال اور ہوٹل لیے گئے ہیں، اور وہیں پر اگر کوئی مسلمان بچی اپنی غربت کی وجہ کر شادی نہیں ہو پا رہی ہے اور اس کا غریب بوڑھا باپ
باپ مسجدوں میں کھڑا ہو کر کہتا ہے کہ میرے بھائیوں میری بیٹی کی شادی ہے، مدد کرنے کے لیے مجھے کچھ بھیک میں دے دو تاکہ میں اپنی بیٹی کی شادی کر لوں. جس قوم اور سماج میں ایک مسلمان اپنی بیٹی کی شادی کرنے کے لیے مسجدوں میں بھیک مانگتا ہو، اس قوم کے مالداروں کو ڈوب مرنا چاہیے، ڈوب مرنا چاہیے. غیرت آنی چاہیے، شرم آنی چاہیے. آپ پورے ہندوستان کو پیسہ بانٹو، میں منع نہیں کرتا، لیکن کیا آپ کے احمد آباد کی غربت غریبوں کا خیال ہو گیا؟ آپ کے یہاں کے بیوہ اور طلاق شدہ اور معذور اور مجبور اور یتیم بچے ساروں کی کفالت ہو چکی ہے؟ آپ سے پوچھا جائے گا. آپ کے پڑوسیوں کے بارے میں، آپ کے شہر کے بارے میں آپ سے پوچھا جائے گا. آج مالداروں کے بچے اسکول جاتے ہوئے 100 روپے کی چاکلیٹ کھا لیتے ہیں، وہی ہمارا غریب بچہ اپنے پیٹ کو پالنے کے لیے اسکول سے ڈراپ آؤٹ کرتا ہے اور پنچر کی دکان پہ کام کرتا ہے. ہمیں شرم نہیں آتی؟ ہمیں غیرت نہیں آتی؟ جب تک ہمارے دل میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی امت کے لیے درد نہیں ہوگا، خیر خواہی نہیں ہوگی، حکمراں بھی ہمارے لیے مہربان نہیں ہوں گے. حکومت کے بدلنے سے حالات نہیں بدلتے، اعمال کے بہتر ہونے سے حالات بدلتے. میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم مدینے میں بیٹھے تشریف فرما ہیں. ایک صحابی روتے ہوئے آئے، انہوں نے آ کر عرض کیا یا رسول اللہ، سارا مجمع کہیے صلی اللہ علیہ وسلم، میرا بچہ ایک ہی بچہ ہے، ایک ہی لڑکا، چھوٹا ہے، 9 عمر ہے، کھیلتے کھیلتے مدینے میں کھو گیا ہے. آج 3را دن ہے، بچہ نہیں ملا، بڑا پریشان ہوں. یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، گھر میں رونا پٹنا چل رہا ہے، اس کی ماں تو بے ہوش ہو جا رہی ہے، میرے گھر میں کھانا پینا بند ہے. اے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، دعا کر دیجئے کہ میرا بچہ مجھے مل جائے. پیارے آقا رحمت للعالمین صلی اللہ علیہ وسلم دعا کے لیے ہاتھ اٹھانے جا رہے تھے کہ مجلس میں ایک صحابی نے فرمایا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، میں نے ان کے بچے کو آج صبح مدینے کے فلاں محلے کے فلاں قبیلے کے بچوں کے ساتھ کھیلتے ہوئے دیکھا ہے. اب یہ خوشخبری ملتے ہی تو ظاہر سی بات ہے کہ باپ کی امنگیں کھل گئی، بس دوڑے. اب جو دوڑے تو آقا نے روکا صلی اللہ علیہ وسلم، فرمایا ادھر آؤ. کہاں جا رہے ہو؟ انہوں نے کہا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، آپ کی برکت سے اللہ نے بچے کی خبر دے دی ہے، بچے کو لینے جا رہا ہوں تاکہ اسے اس کی ماں کے گود میں دے دوں اور اس بے قرار خاتون کے کو کچھ قرار مل جائے، بے قرار ماں کے دل کو کچھ قرار مل جائے. بچے کو لانے جا رہا ہوں. آقا نے ایک نصیحت فرمائی صلی اللہ علیہ وسلم، فرمایا کہ جاؤ، ایک بات کا خیال رکھنا کہ بچہ جب نظر آ جائے تو بیٹا کہہ کر مت پکارنا. اب ظاہر ہے کہ بیٹے کو بیٹا نہ کہیں. صحابہ نے سوال پوچھا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، بیٹے کو بیٹا نہ کہیں تو کیا کہیں؟ فرمایا اس کا نام لے کر پکارو. اس میں حکمت کیا ہے؟ فرمایا کہ 3 دنوں سے تیرا بچہ جدا ہے تجھ سے، جب تو بیٹا کہہ کر بلائے گا نا تو تیری آواز میں بلا کا درد ہوگا، بلا کی محبت ہوگی، شفقت پدرانہ ہوگا. باپ ہونے کی حیثیت سے تو بڑی محبت سے بلائے گا بیٹا. فرمایا جب تو بیٹا کہہ کر بلائے گا نا تو تیرا بیٹا تو تیری طرف متوجہ ہو جائے گا، لیکن کھیلتے ہوئے کچھ ایسے بچے بھی تو ہوں گے جن کے ابا آج دنیا میں نہیں ہوں گے. تو تیرا بچہ تو تیری طرف متوجہ ہوگا، یتیم بچوں کا کیا حال ہوگا؟ ہر باپ نے اپنے بچے کے بارے میں سوچا ہے، مصطفیٰ تو دنیا کے سب یتیموں کے بارے میں سوچتے ہیں صلی اللہ علیہ وسلم صلی اللہ علیہ وسلم. فرمایا کہ وہ بچہ آسمان کی طرف دیکھے گا کہ اللہ، باپ کی آواز میں یہ درد ہوتا ہے، مجھے تو پتہ ہی نہیں، میرا باپ دنیا میں نہیں ہے. کون بچوں کا دل دکھے گا؟ اس لیے ان بچوں کا دل نہ دکھے. یتیم بچوں کا خیال کرتے ہوئے اپنے بیٹے کو بیٹا نہیں، نام لے کر پکارنا، چاہے جو بھی اس کا نام ہو، ابو البشر ہو، عمران ہو، زید ہو، حاتم ہو، کچھ بھی ہو، نام لے کر پکارو، بیٹا کہہ کر نہ پکارو. قربان جائیے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے اس تربیت عظمیٰ پر. کیا آپ نے امت کی کیسی تربیت فرمائی؟ ہم لوگ ایک دوسرے کی خبر گیری تک نہیں کرتے.
صرف نام و نمود کے پیچھے چلتے ہیں. اپنے گھر کو مضبوط بنائیے, اتنا مضبوط بنائیے, اتنا مضبوط بنائیے کہ آندھیاں سب کو اڑا لے تو آپ کا گھر بچ جائے انشاءاللہ. ہر مسلمان اپنے گھر پہ پہلے توجہ دے. بیٹیاں برقع پہن کر گھر سے جا رہی ہیں, کہاں جا رہی ہیں؟ تھوڑا وقت نہیں دے سکتے تم اپنی بیٹیوں پہ؟ کہاں جا رہی ہیں؟ توجہ نہیں دے سکتے. آج جو مسلمانوں کے اندرونی حالات گھروں کے, وہ آپ جانتے ہوں گے کلیجہ پھاڑ دینے والی حالات ہیں. ہم کس خوش فہمی میں مبتلا ہیں؟ کہاں ہیں ہم؟ نسلیں تباہ کی جا رہی ہیں, آپ کے گھروں کے گھر کھوکھلے کر دیے گئے ہیں. لوگوں کے پاس مسلمان ان بچیوں کے اور مسلمان عورتوں کے لسٹ ہیں جن کو ایک فون پہ بلایا جا سکتا ہے, نعوذ باللہ من ذالک. لسٹ رکھے ہوئے ہیں اور ہم خوش فہمی میں ہیں, نہیں صاحب ہمارے یہاں بہت اچھا ہے, بہت اچھا ہے. آپ سب کھڑے ہو جائیے, ہوش کے ناخن لیجئے اور ایک ایک گھر پہ توجہ دیجئے. جب آپ اپنے بچوں پر, اپنی عورتوں کو ٹھیک بنائیں گے انشاءاللہ, تو اسے دیکھ کر دوسرے لوگوں کو بھی احساس ہوگا کہ اسلام کی زندگی یہ ہے, اسلام کا نظام حیات یہ ہے. دینی تعلیم بچوں کو کتنی دیں؟ ہر بچے کو حافظ عالم بنانا نہ فرض ہے نہ ضروری ہے. اب تو ماشاءاللہ بہت ہو گئے ہمارے یہاں, اب تو جنازے سے زیادہ امام تیار ہیں. حفظ بڑی نعمت ہے اللہ تعالیٰ کی, لیکن اس کا مطلب ہی نہیں کہ ہر حافظ جا کے امامتی کرے. تجارت بھی کرو بھائی, یہ بھی تو نبی کی سنت ہے صلی اللہ علیہ وسلم. اس سنت کو کون ادا کرے گا؟ تو ہر بچے کو عالم حافظ بنانا تو ضروری نہیں ہے, لیکن ہر مسلمان لڑکا اور لڑکی کو اتنا علم کا جاننا فرض ہے جتنے میں وہ اسلامی احکامات کو زندگی گزارنے کے لیے سمجھ سکے. اس کو میں شارٹ میں بتا رہا ہوں آپ کو. آپ میں سے ہر مسلمان مجھ سمیت یہ طے کرے کہ ہم اپنے بیٹوں کو انشاءاللہ اس لائق ضرور بنائیں گے کہ ہمارے جنازے کی نماز میرا بیٹا پڑھا سکے, بس اور کچھ نہیں. آپ کو ڈاکٹر بنانا ہو, انجینئر بنانا ہو, پروفیسر بنانا ہو, بیرسٹر بنانا ہو, منسٹر بنانا ہو, جو بنانا ہو بنائیے, مگر اس لائق ضرور بنائیے کہ باپ کا جنازہ کون پڑھائے؟ بیٹا پڑھائے. جو درد بیٹے کے دل میں ہوگا وہ درد کسی امام کے دل میں نہیں ہوگا. کیوں بھائی؟ جائیداد بیٹا لے گا, بینک بیلنس بیٹا لے گا, پراپرٹی بیٹا لے گا, سب لے گا کہ نہیں لے گا؟ جنازے کی نماز امام صاحب پڑھائیں گے؟ پڑھا سکتے ہیں, مگر آپ مجھے بتائیے بہتر کیا ہے؟ بہتر کیا ہے؟ بیٹا پڑھائیں. بیٹے کے دل میں درد ہوگا اور اس کے درد کو اللہ دیکھیں گے, اس برکت سے باپ کی مغفرت ہوگی انشاءاللہ. تو ہر مسلمان اپنے بیٹے کو اس لائق بنائے کہ گھر کی میت کے جنازے کی نماز گھر کا فرد پڑھا سکے, اور ہر مسلمان کی بیٹی اس لائق ہو کہ ماں کی میت کو غسل بیٹی اپنے ہاتھوں سے دے سکے. یہ کیا کرائے پہ غسال کو بلایا جاتا ہے اور غسالہ کو بلایا جاتا ہے؟ یہ کون سی روایت شہروں میں کھڑی کر رکھی ہے؟ بہت چکنے, بہت مالدار, بہت لیوش ہو گئے ہم لوگ, اپنے گھر کے مرحومین کو غسل تک نہیں دے پاتے. کہاں کرائے کے لوگوں کو بلاتے؟ جس ماں سے لپٹ کر بچی سوتی تھی, آج وہ بیٹی اپنی ماں کو غسل نہیں دے سکتی. ماں کے مرنے کے بعد اس کا زیور بیٹی حقدار ہے, میں اپنے ماں کے زیور کو میں پہنوں گی. زیور پہنتی ہو لیکن ماں کو غسل نہیں دے سکتی. سب آتا نہیں, کیوں نہیں آتا مسلمانوں کو؟ کیا سیکھا ہم لوگوں نے؟ کیا تربیت کی ہم لوگوں کی؟ عزیزان ملت, اگر کوئی ماہر غسل دینے والا یا والی آ بھی جائے تو وہ ڈائریکشن دے, غسل تو اپنی اولاد دے, ماں کو بیٹی دے اور باپ کو بیٹا دے. اس کا مطلب ہے کہ گھر میں دین ہے, گھر میں دین ہے. جب میت کو غسل دیتے ہوئے دیکھتے ہیں نا, تب احساس ہوتا ہے بیچارگی کیا چیز ہے, لاچارگی کیا چیز ہے, احوال کیسے ہیں. اس وقت آخرت کی یاد آتی ہے. اصلاح یہاں سے ہوتا ہے عزیزان ملت, اصلاح اس طریقے سے کیے جاتے ہیں. اپنے گھروں کی اصلاح پہ توجہ دیں انشاءاللہ, اپنے اپنے گھروں پہ.
پورے معاشرے پہ دینے کی کوئی ضرورت نہیں. ہر مسلمان اگر اپنے گھر میں چراغ جلا لے تو سارا شہر روشن ہو جائے گا انشاءاللہ. اپنے اپنے گھروں میں چراغ جلاؤ, دین کا جلاؤ انشاءاللہ. پھر بڑے مسائل آئیں, کچھ بڑے معاملات میں گفتگو ہو, پھر علماء سے رجوع کریں, کوئی مسئلہ نہیں ہے. لیکن جو چند موٹی موٹی چیزیں ہم حلال کھا رہے ہیں کہ نہیں, صرف دولت جمع کرنے کا جنون ہے کہ دولت جمع کرو. دولت حلال بھی ہے کہ نہیں. حضرت شیخ جنید بغدادی رحمۃ اللہ علیہ ایک بار راستے سے چلے جا رہے تھے تو دیکھا کہ مجذوب وقت حضرت خواجہ بہلول رحمۃ اللہ علیہ راستے میں زمین پر لیٹے ہوئے, بستر تکیہ نہیں, زمین پہ لیٹے ہوئے, تو اوندھے منہ لیٹے ہوئے. حضرت جنید بغدادی رحمہ کی نگاہ پڑی تو آپ نے فرمایا اللہ حضرت بہلول ہیں, چلو جا کر دعا لے لیتے. وہ تو ایسے ہی تھے دیوانے قسم کے آدمی. پیچھے سے انہوں نے سلام کیا, السلام علیکم, وہ پلٹے بھی نہیں. اسے لیٹے لیٹے فرمایا کیا بات ہے, کون ہو؟ کہا کہ حضرت میں جنید. کہا اچھا وہی جنید جس کے پیچھے بہت مرید رہتے ہیں, بڑی لمبی لمبی تقریریں کرتے ہیں. حضرت جنید بغدادی نے فرمایا حضرت بس کچھ باتیں کر لیا کرتا ہوں اللہ کے دین کی, حضرت کچھ نصیحت فرما دیجئے. حضرت خواجہ بہلول رحمۃ اللہ علیہ سے حضرت جنید بغدادی فرما رہے نصیحت کر دیجئے. حضرت جنید بغدادی کون ہے؟ جن کے جوتیوں کے برابر اس دور کے پیر ہیں کہ نہیں وہ سوچنا پڑے گا ہمیں. حضرت جنید بغدادی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں حضرت کچھ نصیحت کر دیجئے. تو لیٹے لیٹے حضرت خواجہ بہلول فرماتے ہیں کھانے کے آداب سے واقف ہو؟ بتائیے ہمارے یہاں جو 3 دن لگا کے آتا ہے بچہ, وہ بھی بیچارہ کھانے کے آداب سے ہم سے زیادہ واقف ہوتا ہے کہ نہیں؟ وہ دانہ گن گن کے کھا لیتا ہے. فرمایا کہ کھانے کے آداب سے واقف ہو؟ حضرت جنید بغدادی رحمۃ اللہ نے فرمایا جی حضرت کچھ تو واقفیت ہے. کہا بتاؤ. سنت موٹی موٹی بتا دی, ہاتھ دھونا, داہنے ہاتھ سے کھانا, بسم اللہ پڑھنا, سامنے سے کھانا, دسترخوان بچھانا, اللہ کا ذکر کرتے ہوئے کھانا, کھاتے وقت دوسروں پر نظر نہ رکھنا کہ وہ کتنی بوٹیاں کھا رہا ہے, جھانک جھانک کے نہیں دیکھنا کہ وہ پورا رسگلہ اٹھا لیا اس نے. اپنا دیکھو, اللہ تمہارے مقدر کا دے گا, کوئی نہیں لے گا. اپنی طرف سے کھانے کے درمیان مصیبت کی, بیماری کی, دکھ کی بات نہ کرنا. یہ ساری باتیں اب تو دسترخوان پہ ہی ہاتھ دھوئے جاتے, کلی ولی سب وہیں کیے جاتے. ارے بھائی دسترخوان ہے, کھانا ہے, چھینٹے پڑ جائیں گے, کراہت ہوگی, کچھ تو ادب سیکھو بھائی. ہاتھ ذرا دور سے دھو کے آؤ نا, ساری کلی یہی آ کے کرو گے. صبح میں ہاتھ منہ نہیں دھوئے تھے گھر میں؟ اتنا پان گٹکا کیوں کھاتے کہ پوری بالٹی بھر جاتی ہے؟ تھوڑا کم کھایا کیجئے نا, کیا ضرورت اتنا منہ میں بھرے رہنے کی؟ جو آدمی احمد آباد کی سڑک میں 1 گھنٹے میں 5 مرتبہ تھوکتا ہے, وہ بھی جب سنگاپور جاتا ہے تو سارا دن اپنے تھوک کو منہ میں لیے گھومتا رہتا ہے, ڈر سے کہ وہاں تھوکوں گا تو $100 فائن لگ جائیں گے. کچھ تہذیب بھی ہم سیکھ لیا کریں. حضرت جنید بغدادی نے فرمایا کہ کھانے کے یہ آداب ہیں. تو حضرت خواجہ بہلول رحمت اللہ علیہ نے جب سب کچھ سن لیا تو سن کر فرمانے لگے واہ جنید بغدادی, اصل چیز تو تم نے بتایا ہی نہیں. کیا اصل ادب تو یہ ہے کہ پہلے یہ معلوم کر لو کہ جو کھا رہے ہیں وہ حلال بھی ہے کہ نہیں ہے, وہ حرام مال تو نہیں ہے. مینا کی وادیوں سے ایک بکری لائے, خسی. کہاں سے لائے بھائی؟ مینا کی وادیوں سے خسی لائے. مکہ ٹاور میں امام کعبہ نے اس کو جب ذبح کیا. کتنی تقدیر والی خسی ہے وہ نا. امام کعبہ نے ذبح کیا, بیت اللہ کے مؤذن نے اس کو پکایا, زمزم کے پانی میں اس کو گلایا, اور کھانے والے سب حجاج ہیں. بتاؤ کتنی مقدس خسی ہے نا وہ, مگر بکری چوری کا ہے. بکری چوری کا ہے. اتنے سارے تام جھام کرنے کے بعد بھی حلال ہوا؟ وہ حلال ہوا بھائی؟ حرام کما رہے, مسجدیں بنوا رہے, مدرسہ چلا رہے, حج عمرہ کر رہے, بہت دین پر خرچ کر رہے ہیں, مگر مال حرام ہے, مال حرام ہے. اس لیے اپنے بچوں کو اور خود کو اور اپنے بیویوں کو, اپنے گھروں کو, لوگوں کو حلال کھلائیے تاکہ جہنم کی آگ سے بچ سکیں انشاءاللہ. تو پوری توجہ اس وقت جو دینے کی ضرورت ہے مسلمانوں کو, وہ اپنی اولاد پر دیں. بیٹیوں کی شادی کرتے وقت برابری نہ سوچیں
دیندار شریف لوگ ملے، نکاح کر دے، دولت تو قسمت سے آئے گی انشاءاللہ۔ اللہ نے قسمت دی ہے تو ملے گی دولت۔ دین کو ترجیح دیں، دین کو ترجیح دیں۔ گھروں سے برتھ ڈے منانے کی لعنت کو جانوروں کی طرح بھگا کر نکالیں۔ برتھ ڈے لعنت ہے، لعنت ہے برتھ ڈے منانا۔ بچپن سے برتھ ڈے مناتے مناتے جوانی آ گئی۔ اب سوچو ایک بیٹی 2 سال کی عمر سے برتھ ڈے کا کیک کاٹ رہی ہے، تو جو لڑکے اس کے فرینڈ ہوں گے وہ بھی 2 سال کی عمر کے ہوں گے، تو 2 سال میں تو بڑے کیوٹ معلوم ہوتے ہیں، ہیپی برتھ ڈے کر کے ذبح کرتے ہیں کیک کو۔ اگلے سال پھر برتھ ڈے ہوگا، اب عمر کتنی ہوگی بچی کی؟ اس لڑکے کی عمر کتنی ہوگی؟ چائلڈہڈ فرینڈ، بچپن سے آ رہے ہیں نا۔ تو بچپن سے برتھ ڈے مناتے مناتے جب 18ویں برتھ ڈے منے گی تو اس وقت بیٹی بھی ہماری جوان ہوگی، وہ لڑکا بھی جوان ہو چکا ہوگا۔ اسی برتھ ڈے کی لعنت کی وجہ سے ناجائز رشتے، اللیگل ریلیشن ڈیولپ کر جائیں گے۔ آج کل تو بڑے عجیب عجیب اسلامک اسکالر سب پیدا ہو گئے ہیں، لمبی لمبی ٹوپی پہن کے، آئی ایم اسکالر، اسلامک اسکالر، اسلامک انٹلیکچوئل، آئی نو ایوری تھنگ وداؤٹ اے نالج۔ دن میں سیمینار میں تقریر کرتے ہیں، رات کے 12 بجے بیٹی کے برتھ ڈے پہ کمر ہلا کے ناچتے ہیں۔ کیا بے شرمی ہے! دو رنگی چھوڑ، ایک رنگ ہو جا، ہے نا بھائی؟ سراسر موم یا پھر سنگ ہو جا۔ تماشا کیا بنا رکھا ہے؟ اپنے معاشرے کی فکر کیجئے۔ اللہ نے پیسے دیے ہیں تو غریب مسلمانوں کی آبرو بچانے کی فکر کیجئے۔ آبرو بچے گی تو ایمان بھی بچے گا انشاءاللہ۔ آبرو کو بچائیے، آبرو کو۔ آبرو اگر نہیں بچی تو آپ کی نسلیں برباد ہو جائیں گی۔ میں امید کرتا ہوں کہ جو کچھ میں نے عرض کیا ہے اس کی شدت کو آپ نے کہیں اور زیادہ سمجھا ہوگا۔ اللہ تعالی ہم سب کو دین کی فہم عطا فرمائے۔ اللہ تعالی ہمارے اور آپ کے، ہم سب کی آل و اولاد، بیٹے اور بیٹی کی نسلوں کو قیامت تک اللہ تعالیٰ اور تمام امت مسلمہ کے ایمان، جان، مال، عزت، آبرو کی حفاظت فرمائے۔ اللہ تعالیٰ پوری دنیا میں ہم سب کو اسلام کی عظمت، اسلام کی سربلندی، اسلام کی عزت دیکھنا نصیب فرمائے۔ اقوام عالم اور اہل ہندوستان کے دلوں میں اللہ اسلام کے لیے اور مسلمانوں کے لیے جذبہ محبت و احترام پیدا فرمائے۔ اللہ ہمارے ملک ہندوستان حفاظت فرمائے، خوشحالی عطا فرمائے، ہمارے ملک میں امن و سلامتی عطا فرمائے۔ یہاں رہنے والے مسلمان بھائی، ہندو بھائی، سارے ذات برادری کے بیچ میں انسانی بنیاد پر اچھے رشتے عطا فرمائے، اچھے اخلاق عطا فرمائے۔ اللہ ہمیں اور آپ کو اور پوری امت مسلمہ کو عزت، عافیت، سلامتی، خیر، خوشحالی، صحت، تندرستی کے ساتھ اسلام پہ زندگی، ایمان پر خاتمہ نصیب فرمائے۔ اپنی دعاؤں میں ہمیں یاد رکھیے گا۔ آخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین، والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اللہم آمین۔ الحمدللہ رب العالمین۔ اللهم صل على سيدنا محمد طب القلوب ودوائها وعافية الأبدان وشفائها ونور الأبصار وضيائها وعلى آله وصحبه وسلم. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. ربنا وأدخلنا الجنة مع الأبرار يا عزيز يا غفار يا رب العالمين. ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين. اللهم اكفنا بحلالك عن حرامك وأغننا بفضلك عمن سواك. اللهم تكفل لجميع حاجاتنا. اللهم وسع لنا في دارنا وبارك لنا في رزقنا. اللهم انصرنا على أعدائنا. اللهم ارزقنا رزقا حلالا حسنا واسعا طيبا مباركا فيه. اللهم إنا نسألك من خير ما سألك منه نبيك محمد صلى الله عليه وسلم ونعوذ بك من شر ما استعاذ منه نبيك محمد صلى الله عليه وسلم وأنت المستعان وعليك البلاغ ولا حول ولا قوة إلا بالله. وصلى الله تعالى على خير خلقه محمد وعلى آله وصحبه أجمعين برحمتك يا أرحم الراحمين. میں آپ سب کو سلام کر رہا ہوں
آپ حضرات زحمت نہ کریں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔